الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور نام پر ہم جمع ہیں عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس یہی آسرا ہے اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے وہ انکاؤنٹیبل ہے لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں سمندروں سے سیاہی بن جائیں انسان اور جنات تعریف لکھنے بیٹھ جائے یہ درختوں سے بننے والے قلم ختم ہو جائیں گے یہ سمندروں سے بننے والی سیاہی خشک ہو جائے گی یہ لکھنے والے انس اور جن تھک جائیں گے اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ درخت کے پتوں کو گننا ممکن، سمندر کے قطروں کو گننا ممکن، بارش کی بوندوں کو گننا ممکن، ریت کے ذرات کو گننا ممکن،
آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن، مخلوقات کو گننا ممکن، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ نے بطور احسان کے جتلایا ہے۔ ایک ایمان کی نعمت، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کو نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور دوسری نعمت جسے اللہ نے بطور احسان کے جتلایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دو نعمتوں کو سوچتا ہوں، دو باتوں کو سوچتا ہوں تو خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگتا ہوں، میرے تلوے زمین سے اوپر کو اڑ جاتے ہیں۔ ایک یہ نعمت کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اپنا بندہ کہہ کر پکارا، یا عبادی، اے میرے بندوں، اور صرف نیک لوگوں کو نہیں کہا، صرف علماء کو نہیں کہا، بلکہ گناہگار، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، بدنظری کرنے والا، غیبت کرنے والا، میوزک سننے والا، جھوٹ بولنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، تلاوت چھوڑنے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا، لوگوں کو ستانے والا، گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا، معصیت کے سمندر میں غوطہ زد، جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر جائے، جس کے گناہوں سے آسمان کی نیلی چھت پناہ مانگے، اتنا بڑا گناہگار، لیکن اس گناہگار کو اللہ نے قرآن میں کہا، یا عبادی، میرے بندو، میرے بندو۔ اگر ملک کا پرائم منسٹر کسی بھرے مجمع میں آن کیمرہ کسی کا نام لے کر اسے آن کرے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ کتنا پراؤڈی ہوتا ہے، وہ کتنا فخر کرتا ہے۔ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ اللہ، وہ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کر پکار رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس یا نسبتی میں وہ مزہ ہے، سمجھ آ جائے، ساری ٹینشنیں ریلیز ہو جائے۔ فرمایا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ ڈائریکٹ بھی خطاب فرما سکتے تھے، یا عبادی، اے میرے بندو، ڈائریکٹ خطاب نہیں، انڈائریکٹ خطاب ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ اللہ ارحم الراحمین ہے اور آقا رحمت للعالمین ہے۔ نشہ بڑھتا ہے، شراب جو شرابوں میں ملے، جب اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت ملے گی، اس رحمت کے سمندر میں یہ گناہگار ڈوبے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات جو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا جس کے لیے ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، ہم نے کوئی اپلیکیشن فارورڈ نہیں کی، ہمارے اندر کوئی ایبیلٹی نہیں تھی، ہمارا کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا۔ طاقت میں قومیں عاد ہم سے زیادہ، جن کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ، خزانے سمیت اللہ نے زمین میں دنسا دیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس نبی کا امتی بنایا گیا، جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا۔ فرمائے جب ان دو نسبتوں کو سوچتا ہوں ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم ان نسبتوں کی لاج رکھنے والے بن جائے۔ ہمیں اللہ نے کیسا نبی دیا، ہمیں اللہ نے کیسا نبی دیا۔
میرے نبی اس کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیم تھا۔ جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر نبی جو آئے آتے چلے گئے۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بدیوانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، جس نے 18 سال تک روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر کے سامنے ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی، آسودگی ملی، پروسپیرٹی ملی، سیٹسفیکشن ملا۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکبل کامل نبی محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عدد بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن قموال، ان تمام انبیاء کے محاسن کو جس گلدستے میں جمع کر دیا، اس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہوا، آواز آئی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، پر دو چار۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا، بن مانگے دیا،
بغیر قابلیت کے ہمارے اندر کوئی قابلیت نہیں تھی، اللہ نے دیا۔ یہ جن اکابر کے نام میں لے رہا ہوں، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا۔ میں اور آپ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں تھی جو روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھی، اس قبر والے نے یوں کہا، اس روضے والے نے یوں کہا۔ ایک دن روضے کا دروازہ کھل گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا۔ لوگ روضے کے فرش کو صاف کر رہے تھے، کوئی جھاڑو سے، کوئی اپنے کپڑے سے، کوئی ہاتھ سے، کوئی رومال سے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی داڑھی سے روضے کے فرش کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہہ دیا حضرت سنت کی بے حرمتی ہے، حضرت سنت کی بے حرمتی ہے۔ جواب سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، محبت سے سنیے گا، طلب اور تڑپ سے سنیے گا، ذوق اور شوق سے سنیے گا، محبت اور عقیدت میں ڈوب کر سنیے گا۔ فرمایا جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں، جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب یہ بچے تھے تو ایک دفعہ ایک صحابی اذان دینے لگے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نقلیں اتارنے کی، یہ نقل اتارنے لگے۔ آقا نے فرمایا اس بچے کو لے آؤ۔ ابو محذورہ کو لایا گیا، چھوٹا بچہ ہے۔ آپ نے پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ اذان ہے، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو یوں کہو۔ چند کلمات آپ نے دہرائے، وہ ابو محذورہ کہنے لگے کہ میرے بالوں پر آقا کا ہاتھ لگا، موت تک ان بالوں کو کاٹا نہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ ہزاروں روپے دے کر سنت کے خلاف بال کٹواتے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھ کر شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں۔ فاطمہ، سمیہ، عائشہ، پاکیزہ نام رکھ کر عورتیں بے حیائی کرتی ہیں، سنت کے خلاف لباس پہنتی ہیں۔ ارے مسلمانوں، ہمیں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ کافروں نے بہت مذاق اڑا لیا، ہم بھی اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ ایک نوجوان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کریں، دونوں کے اندر آپ فرق نہیں کر سکتے، ہیئر اسٹائل ایک جیسا، چہرہ ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے، روزہ دونوں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دونوں نہیں دیتے، حج عمرے دونوں نہیں کرتے، تبلیغ میں دونوں نہیں جاتے، جہاد کے دونوں منکر ہیں، آنکھیں دونوں کے قابو میں نہیں، زبان دونوں کی جھوٹ بولنے کی مشین، کانوں سے دونوں غیبت سنتے ہیں، میوزک کو سنتے ہیں، شرمگاہ دونوں کی محفوظ نہیں۔ کون سا مسلمان، کہاں کا مسلمان؟ ایک مسلمان لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، ان کے لباس میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، عادات میں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، معاشرت میں، معیشت میں، چلنے میں، پھرنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اقبال نے کہا شور ہے اقبال کا شہر، اقبال نے کہا شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا،
تلقین غزالی نہ رہی، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزام نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی وفاداری کی، اس نبی نے ہمارے ساتھ وفا کیا نہیں۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اس آقا سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہے، امت کا غمخوار، اچھا کردار، بہترین گفتار، بڑا وفا شعار کوئی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سب کی زبان پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی، سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، امت کو مانگ رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے، سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آ رہی ہے، لب تھر تھرا رہے ہیں، امتی امتی۔ وہ آمنہ کا لال ہوگا، کون سا امتی جو ساری رات شراب پی کر گزارے، کون سا امتی جو ساری رات زنا کرتے ہوئے گزارے، کون سا امتی رشوت کے بغیر جس کی گاڑی نہیں چلتی، کون سا امتی سود کے بغیر جس کی معیشت نہیں چلتی، کون سا امتی جو ہزاروں روپے دے کر غیروں کے طریقے پر بال بناتا ہے، کون سا امتی جو اس پیاری سنت کو گندی نالی میں بہاتا ہے، کون سا امتی جو نبی کی سنتوں کے جنازے اپنے گھروں سے نکالتا ہے، دکان سے نکالتا ہے، معاشرے سے نکالتا ہے۔ میرا نبی یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، وہ کریم ہیں، اللہ بھی کریم ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ اذا قدر عفا، انتقام پر قادر ہو پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اذا وعد وفا، وعدہ کرے پورا کرتا ہے۔ اذا اعطا زاد علی منتہی الرجا، دینے پر آئے امیدوں سے بڑھ کر دے۔ ولا یبالی کم اعطا ولا من اعطا، کوئی پرواہ نہیں کرتا کسے دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، اپنوں کو دینے والا، بیگانوں کو دینے والا، فرما برداروں کو دینے والا، نافرمانوں کو دینے والا۔ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لا یرضا، کسی اور کے پاس حاجت لے کر جاؤ گے وہ ناراض ہوگا۔ وہ اللہ بھی کریم، آقا بھی کریم۔ غور سے سنیے گا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس سبق کو یوں سمجھیے گا، ایک بچہ گھر سے روٹ کر چلا جاتا ہے، اسے فٹ پاتھ پر نیند بھی آ جاتی ہے، وہ کسی برگر والے سے برگر کھا کر پیٹ بھی بھر لیتا ہے، لیکن ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ باپ کروٹیں بدلتا ہے، اخبار میں دیتا ہے، ٹی وی پر سلائیڈ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے میرے بچے کے بارے میں مجھے اطلاع دی اسے منہ مانگا انعام دوں گا، اور نیچے یوں بھی لکھتا ہے بچہ خود پڑھ رہا ہے تو آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سب نفسی نفسی کہیں گے، آقا امتی امتی کہے گا، گناہوں میں ڈوبی ہوئی امت، وہ آقا یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شاب ابی طالب میں میرا پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں میرا قرآن سنانا دیکھا، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے، نہ سجدے کی حالت میں مجھ پر اونٹ کی اوجری کو دیکھا، نہ احد کے دامن میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا، موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا، نہ تم نے میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے، نہ سمیہ کا دولت ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھا، نہ ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا، نہ صدیق اکبر کے تڑپنے لہو لہان ہونے کو دیکھا، نہ ابن مسعود کے الرحمن سناتے ہوئے مار کھانے کو دیکھا، نہ خبیب کے سولی پر چڑھنے کو دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ میرے راتوں کے رونے تڑپنے مچلنے کو دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ نبی یوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا ربا جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، فوراً ہمنا کلال کہے گا اِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا مفتی محمد سبحان صاحب، نعرہ تکبیر۔ تو ہم نے آقا کے ساتھ بے وفائی کی، آقا نے وفا میں انتہا کر دی، کمال کر دیا۔ اللہ کریم کو کئی موقعوں پر تسلی دینی پڑی کہ آپ پریشان نہ ہو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ فَذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، لیکن آقا اس امت کی فکر میں تھے۔ میں نے صحابہ کے نام لیے، ان صحابہ نے قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، آقا کے اشارہ آبرو پر سمندروں میں چھلانگ لگانے والے صحابہ، آقا کے اشارے پر سمندر میں چھلانگ لگانے والے، آگ میں کودنے والے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آقا کے سامنے اذانیں دینے والے، آقا کے سامنے دعائیں مانگنے والے، آقا کے ساتھ سفر میں جانے والے، آقا کے ساتھ تبلیغ کرنے والے، آقا کے ساتھ تلوار چلانے والے، آقا کے لیے تیر کھانے والے، آقا کے لیے اپنے خاندانوں کو چھوڑنے والے، آقا کے ساتھ روزہ رکھنے والے، آقا کے حکم پر زکوٰۃ دینے والے، آقا کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اولئک هم المفلحون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا کنتم خیر امت ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين وكلا وعد الله الحسنى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل والذين معه أشداء على الكفار
रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। सहाबा इन सहाबा ने जानों के नजराने पेश किए थे, वफादारी का हक अदा कर दिया था। अगर नबी की नामूस पर आंच आएगी, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम नमाजें छोड़ सकते हैं, तिलावत में सुस्ती हो सकती है, दाढ़ी रखने में सुस्ती हो सकती है, तबलीग करने में सुस्ती हो सकती है, जिहाद करने में सुस्ती हो सकती है, सुन्नत लिबास और अमामा ज़ेब-ए-तन करने में सुस्ती हो सकती है, नबी की सुन्नतों पर चलने में सुस्ती हो सकती है, तहज्जुद पढ़ने में सुस्ती हो सकती है, लेकिन नबी की नामूस पर उंगली उठे, आंच आए, कभी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम ये चाहते हो मसाजिद और मदारिस का तक़द्दुस पामाल हो, मुसलमान खामोश रहे, कश्मीर में माओ बहनों की असमतें लुटती रहे, मुसलमान खामोश रहे, बैतुल मक़दस को इस्राइली दरिंदा अपने नापाक जूतों से रोता रहे, मुसलमान खामोश रहे, अफगानिस्तान की संगलाख चट्टानों पर बम्बारमेंट होती रहे, मुसलमान खामोश रहे, अराकान, रोहिंग्या और बर्मा में मुसलमानों को जिंदा जलाया जाए, मुसलमान खामोश रहे, कोसोवो और सोमालिया में मसाइब और आलाम के पहाड़ तोड़े जाए, मुसलमान खामोश रहे, सहाबा के किरदार पर कोई उंगली उठाए, मुसलमान खामोश रहे, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त और पाकदामनी को कोई चैलेंज करे, मुसलमान खामोश रहे। हो नहीं सकता। हम जान के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं, सिद्दीक की सदाकत पर कटने के लिए, फारूक की अदालत पर कटने के लिए, उस्मान की सखावत पर कटने के लिए, हैदर कर्रार की शुजाअत पर कटने के लिए, अम्मी आयशा की इफ़्फ़त और पाकदामनी की खातिर हम जान के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। जब परचम लेकर निकले हैं, ये खाक नशी मक्तल उस रोज से लेकर आज तलक जल्लाद पे है बददारी है, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर तो गिन खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, शान अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, नारे तकबीर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रहलत का महीना है, कूच कर जाने का महीना है। वो सिद्दीक़ अकबर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबके एहसानात के बदले अदा कर दिए, सिद्दीक़ के एहसानात का बदला रब देगा। मस्जिद नबी की तरफ खुलने वाली सारी खिड़कियां बंद कर दो, इल्ला खौखतु अबी बकर, अबू बकर के घर का दरवाजा और खिड़की इसे बंद नहीं करना। फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं जिसे जन्नत के हर दरवाजे से सदा लगेगी, आए मुझसे दाखिल हो जाए। वो सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले नबी की दावत पर लब्बैक कहने वाला, सबसे पहले आपके कदमों पर माल निछावर करने वाला, सबसे पहले आपको अपनी कंवारी बेटी देने वाला, सबसे पहले आपके साथ सफर में जाने वाला, सबसे पहले आपके साथ तलवार चलाने वाला, सबसे पहले आपके साथ गार में जाने वाला, सबसे पहले आपके मुसल्ले पर खड़ा होने वाला, सबसे पहले आपके मिंबर पर खड़ा होने वाला, सबसे पहले आपके आसा को हाथ में लेने वाला, सबसे पहले आपकी तस्दीक करने वाला, सबसे पहले आपके लिए मार खाने वाला, सबसे पहले अपने पूरे खानदान को आपकी खिदमत पर लगाने वाला वो सिद्दीक़ अकबर था। उस सिद्दीक़ अकबर आका दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। हजरत उमर जोश में आकर कहता है जो ये कहेगा कि आका हम में न रहे उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। हजरत उमर जोशीले थे, जब कलमा पड़ा मुसलमान हुए तो हजरत बिलाल ने आजान देने का इरादा किया। उमर ने पूछा क्या है आजान, आजान क्या होती है? नमाज की दावत। नमाज क्या है?
اللہ کی عبادت۔ عمر نے کہا عمر کلمہ پڑھ لے، وحدانیت کا نعرہ چھپ کر ہو نہیں سکتا، تلوار ہاتھ میں لے کر کفار کے جمگٹوں میں جا کر اعلان کرتا ہے آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کرانا ہے، آئے وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ اس عمر کے دل میں تبدیلی کیسے آئی؟ قرآن سن کر، قرآن سنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ قرآن سنتے چلے گئے، دل پگھلتا چلا گیا، دل پسیجتا چلا گیا، دل موم ہوتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا، دل پر رقت طاری ہوتی چلی گئی، دل لرزہ براندام ہوتا چلا گیا، دل نرستا چلا گیا۔ کہا مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے جاؤ، وہاں بھی جوش میں تھے اور یہاں بھی جوش میں۔ کوئی یہ بات کہے گا میں گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے آ کر خطبہ دیا، لوگوں کو متوجہ کیا اور قرآن کی آیات کو پڑھا۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اگر آقا دنیا میں نہ رہے تم الٹے قدموں دین سے پھر جاؤ گے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمیشہ زندہ ہے، کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ منتشر صحابہ کو، بکھرے ہوئے صحابہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والے ابو بکر تھے۔ آقا نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا اسامہ بن زید کا لشکر، صحابہ نے کہا حکومت سٹیبل نہیں ہے، لشکر وہاں جائے گا، کوئی حملہ کر دے گا۔ صدیق اکبر نے کہا جس کی تشکیل محمد الرسول اللہ نے کی ہو، صدیق اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ صدیق کے کارنامے تھے، یہ فاروق اعظم کے کارنامے تھے، یہ عثمان بن عفان کی قربانیاں تھی، یہ حیدر کرار کی شجاعت تھی۔ ان صحابہ نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا۔ آج میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل صحابہ کو بنایا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو، جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے معیار، ان کے لیے پیمانہ، ان کے لیے رول ماڈل، ان کے لیے نمونہ، ان کے لیے سیمپل، ان کے لیے مشعل راہ، ان کے لیے جو بنیاد تھی وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ان صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، ان صحابہ نے کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج دین مجھے اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم نے قربانیاں دی تو ہمارا شمار بھی ان قربانی دینے والوں کی لسٹ میں ہوگا۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام کی صداقت پر، صحابہ کرام کی عفت اور پاکدامنی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ آج عزم کرے، جلسے ہم نے بہت کیے، بہت سنے۔ ملک فیاض صاحب اور ان کے رفقا کو اللہ بہت جزائے خیر دے۔ یہ اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کر آپ حضرات کو جمع کرتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، پمفلٹ لگاتے ہیں، پوسٹر چلاتے ہیں، ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ لیکن 30-40 سالوں میں کتنے ربیع الاول کے پروگرام ہوئے، شب بارات میں پروگرام، شب معراج میں پروگرام، محرم میں پروگرام، ختم قرآن کے پروگرام، 27ویں شب کے پروگرام۔ میرے محترم دوستو، ان پروگراموں کی چھاپ نظر نہیں آتی۔ نہ سر پر ٹوپی اور امامہ آیا، نہ چہرے پر داڑھی آئی، نہ بدن پر سنت لباس آیا، نہ آنکھوں میں حیا والی پاکیزگی آئی، نہ کان غیبت اور میوزک سے بچے، نہ زبان جھوٹ بولنے سے بچی، نہ ہاتھوں سے تکبر کی بیماری ختم ہوئی، گردن اکڑی ہوئی ہیں، پیٹ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے ہم نے فیشن بنا لیا ہے، فیشن نہ بنائے۔ آج عزم کرے، ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے عزم کریں گے غلامی رسول میں
موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ بعد میں لگائیں گے، موت بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور زندگی بھی قبول ہے، اور زندگی بھی قبول ہے۔ سیرت کا معنی سیر الابل، اونٹوں کی چال۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے۔ ایک اونٹ ریگستان میں صحرا میں قدم رکھتا تھا، دوسرا اونٹ اس نشان پر قدم رکھتا تھا، تیسرا دوسرا، چوتھے تیسرا، پانچواں چوتھے کے نشان پر قدم رکھتا تھا۔ 100 اونٹ گزر جاتے، یوں لگتا ایک اونٹ گزرا ہے۔ جیسے وہ قدم ایسا پرفیکٹ رکھتا ہے، ایسی پرفیکٹ بیلنسنگ ہوتی ہے، ایسی ایکویلنسی اس میں ہوتی ہے کہ ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ ہم بھی آمنہ کے لال کی سنت پر، نقش قدم پر ایسا چلے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، شادی کے پہلے والی زندگی سے لے کر بعد والی زندگی تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آقا کو کتنا ناراض کیا، سنتوں کے کتنے جنازے نکالے۔ ہم کہتے ہیں کافر گستاخی کرتا ہے، قرآن کو فلیش پوائنٹ میں بہا کر وہ بھی گستاخی کرتا ہے۔ ہم دنیا کی کتاب کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ ڈرامہ روز دیکھتے ہیں، فلم روز دیکھتے ہیں، میچ روز دیکھتے اور کھیلتے ہیں، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس، ہسٹری کی کتابیں روز پڑھتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دکان اور مارکیٹ روز جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب پر سال گزر جاتا ہے، ہمیں موقع نہیں ملتا۔ آپ واٹس ایپ کو اٹھائے، واٹس ایپ کے اوپر لکھا ہوگا لاسٹ سین، ہر ایک کا موبائل چیک کرے، 5 منٹس اگو، 10 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے آن لائن تھے، 10 منٹ پہلے آن لائن تھے۔ آپ قرآن کا لاسٹ سین اٹھا کر دیکھیں، لاسٹ رمضان نظر آئے گا۔ یہ قرآن کی توہین ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی توہین ہے، یہ شریعت کی توہین ہے۔ میرے دوستو، ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر آقا کی سنتوں کو نہیں چھوڑے، آقا کی سنتوں کو نہیں توڑے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک صحابی رسول بڑے عمراء اور سلاطین کی دعوت میں ہیں، بیوروکریٹس قسم کے لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے منسٹر اس زمانے کے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ سنت یہ ہے لقمہ ہاتھ سے گرے، منہ سے نہیں، ہاتھ سے گرے اور پاک جگہ پر گرے، اس لقمے کو اٹھا کر منہ میں ڈالو۔ انہوں نے اس سنت پر عمل کیا، کسی نے کہنی مار دی، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ ہائی فائی لوگ ہیں، یہ ایڈوانس اور اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، یہ اچھا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ جان کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، ہم نے کتنی سنتوں کو چھوڑا۔ آج توبہ کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں،
کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی تجھ سے فریاد ہے، اے گنبد خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں، کلیسا والے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، انا آخر الانبیاء انتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری، تم امتوں میں آخری، سارے نبیوں پر جنت حرام، جب تک آمنہ کا لال نہ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام، جب تک آمنہ کے لال کی یہ امت جنت میں نہ جائے گی۔ ختم اور خاتم کا معنی مہر لگانا، سیل لگانا، سیل لگنے کے بعد نہ کوئی چیز اندر سے باہر آ سکتی ہے، نہ کوئی چیز باہر سے اندر آ سکتی ہے، نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے قادیانی جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتا ہے، وہ قرآن کی آیات کا 100 آیات کا تقریباً 200 احادیث کا اور صحابہ کے اجماع کا، امت کے اجماع کا منکر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ دوسرے کافروں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی قادیانیوں سے کرتے ہو، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کافر وہ بھی ہیں، کافر قادیانی بھی ہیں، نفرت اس سے بھی ہے، نفرت اس سے بھی ہے، ہاں اس سے نفرت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ بھی شراب بیچتا ہے، یہ بھی شراب بیچتا ہے، وہ شراب پر شراب کا لیبل لگا کر بیچتا ہے، یہ شراب پر زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہا ہے، وہ بھی خنزیر بیچتا ہے، یہ بھی خنزیر بیچتا ہے، وہ خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچتا ہے، یہ خنزیر کو بکرے کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے۔ اس میں دجل ہے، اس میں فریب ہے، اس میں مکر ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں خیانت ہے۔ اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابر نے بھی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلوں میں رکھ دیا گیا، اوپر بھی برف نیچے بھی برف، جب کچھ گھنٹے کے بعد نکالا، جسم فریز ہو چکا تھا، پوچھا اب اپنے مشن سے باز آتا ہے یا نہیں، زبان نہیں بول پا رہی تھی، منجمد ہو چکی تھی، انگلی کے اشارے سے کہا تھا تو جسم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اس میں دوڑنے والے لہو کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدہ پر جھکی تو نہیں۔ وہ غازی علم دین شہید تھا جس نے راجپال کو واصل جہنم کر دیا تھا، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ امام مالک نے لکھا تھا ما بقاؤ حاضر الامہ بعد شتم نبیہا، جب کسی امت کے سامنے اس کے نبی کی گستاخی ہو، گستاخ زندہ رہے، امت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قربانی دی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جوشیلی تقریر کی، ایک ترکانہ دا منڈا، ایک ترکان عام نوجوان غازی علم دین شہید کھڑا ہوتا ہے اور جا کر اس کی گردن کو تن سے جدا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کے رہنے والوں، اقبال نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، اسا دیکھتے رہ گئے، ترکانہ دا منڈا بازی دے گیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں گالی دو برداشت کریں گے، ہمارے ماں باپ کی توہین کرو ہم پی جائیں گے، ہمیں مالی نقصان پہنچاؤ ہم برداشت کر لیں گے، خدائے پاک کی قسم نبی کی ناموس پر انگلی اٹھے خاموش نہیں رہیں گے۔ صحابہ کے کردار پر بات ہوگی، جان کی پرواہ نہیں کریں گے، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر کے ہم تک دین پہنچایا تھا، ہم اپنی جان اور اولادوں کو ان کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان تھی سو وہ بھی دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی نکلیں گے کہانی اس افسانے کی۔ عظمت مصطفیٰ زندہ آباد 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 اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی بہت تقریریں سنی، اس کے بعد بھی زندگی نے ساتھ دیا، بہت سی سنیں گے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک مجلس تھی، یہودی عیسائی مسلمان مشرک جمع تھے۔ یہودیوں نے کہا ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات پہلے، لہٰذا جنت میں ہم جائیں گے۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ و روح اور ہماری کتاب انجیل قرآن سے پہلے جنت کے وارث تو ہم ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ان کیس چلے بھی گئے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ مسلمان بھلا کیوں خاموش رہتے؟ کہنے لگے ہمارے آقا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب آئے تو بعد میں ہیں، سردار بن کر، امام بن کر، مقتدی بن کر، پیشوا بن کر، رہبر بن کر، رہنما بن کر، لیڈر بن کر آئے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ رب نے قرآن کی آیات کو اتارا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے دعووں سے، تمہاری آرزوؤں سے، تمہاری خواہشات سے، تمہارے نعروں سے، تمہارے سلوگن سے، تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ہم عمل کی نیت سے اٹھیں گے اور صحابہ کے کردار کو سامنے رکھ کر اٹھیں گے، صحابہ کے واقعات کو پڑھتے رہیں گے، اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، نبی کی سیرت کو سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، دینی پروگرام کرتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، ان سے تعاون کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخ روح ہو کر جائیں گے، جان کا نذرانہ پیش کریں گے، مال کا نذرانہ پیش کریں گے، اولاد کا نذرانہ پیش کریں گے، وقت کا نذرانہ پیش کریں گے، تو اللہ راضی ہوگا۔ آپ کی اس خوبصورت محفل کی نظر آخری شعر آتی ہی رہے گی، تیرے انفاس کی خوشبو آتی ہی رہے گی، تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔